علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ اختلف الفقهاء قدیما وحدیثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حیض ام استحاضہ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ خون جو کہ ایک حاملہ عورت دیکھے، سمجھ رہے ہو، حمل کے دوران 9 مہینے، کیونکہ اس 9 مہینے نا میڈیکلی ٹیکنیکلی بلیڈنگ نہیں ہوتی حمل کے دوران، سمجھ رہے ہو، تو روش حیدر اب اگر اس کو 5ویں مہینے پہ، 4 مہینے پہ، 30ویں مہینے پر حمل کی یہ 7ویں مہینے کی بلیڈنگ شمار، اسپاٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کیا شمار ہوگی؟ فذهب مالک و شافعی، تو امام اعظم امام مالک اور امام شافعی کس طرف کے فی اصحی قولی، ان دونوں کے صحیح تر قولین کے مطابق، وغیرہما اور ان دونوں کے علاوہ بھی، الی ان الحامل تحید، کہ حاملہ کو بھی حیض ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی اگر ہم میڈیکلی دیکھیں نا، وہ خون اس کا وہیں سے آ رہا ہوتا ہے، بچہ دانی، تو بچہ دانی کی پریمیٹو فارم ہی تو ہوتی ہے وہ جو حیض میں بنتی ہے، ماہانہ، الى ان الحامل تحید، وذهب ابو حنیفہ و احمد و ثوری وغیرہ الى ان الحامل لا تحید، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور امام ثوری کس طرف گئے، سفیان ثوری، کہ حاملہ جو ہے اس کو حیض نہیں ہوتا، وان الدم الظاہر لها دم فساد، اور یہ جو دم اس کو ظاہری طور پہ اسپاٹنگ تھوڑی بہت ہو رہی ہے، یہ فاسد دم ہے، وعلت 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 الا ان يصيبها الطلق، اور وہ اس کی علت کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر تو اس کو طلق لاحق ہو جائے، طلق کسے کہتے ہیں؟ پیدائش کا درد، اگر اس کو پیدائش کے درد کے بغیر ہی خون آ رہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ دم فساد ہے، فإنهم اجمعوا على انه دم نفاس، یعنی کہ اگر تو اس عورت کو، یہ پوائنٹ بہت غور سے سنو، اگر عورت کو خون آنا شروع ہو جائے پیدائش والے درد کے ساتھ، سمجھ رہے، برتھ پین کے ساتھ، برتھ کرینس، تو پھر یہ خون نفاس کا خون سمجھا جائے گا، اس پر سب کا اجماع ہے، سمجھے معاویہ عباسی، فإنهم اجمعوا على انه دم نفاس، وان حکمه حکم الحیض فی منع صلاۃ وغیرہ ذلك من احکام، اور اس کا حکم بھی وہی حیض کے حکم کا ہے کہ اس سے نماز وغیرہ رک جائے گی، اور وہی احکامات اس کے اوپر چلیں گے۔ اگلا ٹاپک کیا ہے؟ اگلا ٹاپک تو نہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، ولیمالک و صحابہ فی معرفت انتقال الحائض الحامل اذا تمادی بهذا من حکم الحیض الى حکم الاستحاضہ اقوال مختلفہ، وہ کہتے ہیں اب امام مالک اور ان کے اصحاب کی معرفت، یعنی کہ کب عورت جو ہے حائضہ، یعنی کہ کب ہم اس کو ایک حائضہ حاملہ کو منتقل کریں گے حکم استحاضہ کی اور، اس میں مضطرب اقوال ہیں، یعنی اگر رنگ کی تمادہ یعنی کوالٹی چینج ہو جائے، اس میں مضطرب اقوال ہیں بہت ساری، احدھا ان میں سے کہ ان حکم حکم الحائض نفسها، کہ اس کو حکم حائض کا یہ آنی، اما ان تقعد اکثر ایام الحیض ثم هي مستحاضہ، یعنی وہ 15 دن تک ویٹ کرے اس کے بعد مستحاضہ شمار ہوگی، و اما ان تستظہر علی ایام المعتادہ بثلاث ما لم یکن مجموع ذلك اکثر من 15 یوم، یعنی دوسری رائے یہ کہ اگر تو وہ عادت شدہ عورت تھی معتادہ، تو وہ اپنے عادت والے ایام میں 3 دن کا استظہار کر کے، جو امام مالک کا منفرد مذہب ہے، 3 دن کا استظہار کر کے وہ پھر بعد میں اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرے، الا یہ کہ اس کے یہ عادت کے ایام جو ہیں 15 دن کو ایکسیڈ نہ کرتے ہیں، اگر 15 دن کو ایکسیڈ کرتے ہیں تو بس 15 دن کے بعد وہ اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرے گی، نہ اس کنٹینیوس بلیڈنگ ہوتی رہے تو وہ 15 کے بعد اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرے گی، یہ نہیں کہے گی کہ ابھی تو میری بھی حیض والی بلیڈنگ چل رہی ہے تو میں حائض ہوں، اور نہ اس کے اندر اگر 17ویں دن پہ بلیڈنگ رکتی ہے تو 3 دن ایڈ کرے گی، بلکہ 15 کے بعد ہی وہ نماز نہا دھو کی شروع کر دے گی۔ وقیل انہا تقود حائضا ضعف اکثر ایام الحیض، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بیٹھے گی حائضہ بن کر ضعف اکثر ایام الحیض، یعنی جو ایام حیض میکسیمم ہے اس
یار یہ عجیب سا جملہ لکھا ہے. وقیلا انہا تضعف اکثر ایام العید، اور یہ بھی کہا گیا. ہاں، ایک رائے یہ کہی گئی کہ وہ بیٹھے گی 15 دن اور اس کے اندر اضافہ کرے گی ایام حیض کا. وقیل انہا تضعف اکثر ایام العید، اور کچھ نے کہا کہ وہ اس کے اندر جو ایام حیض کی اکثر ایام میں ان کا اضافہ کرے گی. وقیل انہا تضعف اکثر ایام الحیض بعدد الشہور التي مرت، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر اضافہ کرے گی کس چیز کا، تضعف اکثر ایام الحیض، اکثر ایام حیض کو بعدد شہور التي مرت، ان مہینوں کی گنتی کے ساتھ جو اس کے اوپر گزر چکے. اب یہ بہت عجیب اقوال ہے، لیکن بس ہم صرف یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہوا. ففی الشہر الثانی من حملیہ تضعف ایام اکثر مرتين، تو اگر دوسرا مہینہ ہے تو یہ 2 دفعہ ایڈ کرے گی یعنی 30 دن. وفی الثالث 3 مرات، تیسرے مہینے میں 45 ڈیز. وفی رابعہ 4 مرات، 4 بار ہوگا ذالک ما زادت الاشہر، اور اس طرح جتنے مہینے کا اضافہ ہوگا. وہ بھی سبب اختلاف فی ذالک. سروش آپ اچھا، تو کہتے ہیں اور ان کا جو سبب ہوا سبب اختلافی فی ذالک عسر الوقوف علی ذالک بالتجربہ اختلاط الامرین. وہ کہتے ہیں وہی ہے کہ ایک تو آپ تجربے کے ذریعے محض اس چیز کو پتہ نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، اور دو امور کے اختلاط کی وجہ سے، اور وہ دو امور کیا ہیں. فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو حاملہ خون دیکھتی ہے نا خاص طور پہ شروع کے ایام میں، وہ عمومی طور پہ دم حیض ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر عورت کی قوت بہت زیادہ ہو، گرم ہو، والجنین صغیرہ، اور بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہو. وبذالک امکن ان یکون حمل علی حمل، وہ کہتے ہیں اور اسی لیے ممکن ہے کہ حمل کے اوپر حمل ہو جائے. وعلی ما حکاہ بقرات، وہ کہتے ہیں اور جیسے کہ قرات نے اس کے اوپر حکایت کی، وہ جالینوس وسائل الاطباء، اور اس طرح جالینوس اور کیلیونس اور تمام تر ڈاکٹرز. ومرہ یکون الدم الذی تروى الحمل ضعفا للجنین، اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچہ کمزور ہونے کی وجہ سے خون ہوتا ہے. ومرضها التابع لضعفها ومرضها في الاکثر، اور اس کا جو بچے کا مرض ہوتا ہے جنین کا، وہ تابع ہوتا ہے اس کے ضعف کے لیے عورت کے. ومرضها في الاکثر، اور اکثر عورت کا مرض ہوتا ہے. فیکون دم علہ ومرض، تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ بیماری کا خون ہے یا کسی علت کی وجہ سے، یعنی دم حیض اصلا. وہ فی الاکثر دم علہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایام کیا ہوتا ہے کہ یہ دم علہ ہوتا ہے، یعنی کہ حیض کا دم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.